امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایران اسرائیل تنازع کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ بنایا تو امریکہ سخت اور فوری رد عمل دے گا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کو کچھ کہا تو ہم انتہائی سخت حملہ کریں گے، پھر دستانے اتر جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فی الحال ایران سے مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں، تاہم مستقبل میں نائب صدر جے ڈی وینس یا مشرق وسطی کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری عزائم پر ایک بار پھر شدید تنقید کی اور کہا کہ امریکہ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں پیدا ہونے والی کسی بھی ممکنہ کشیدگی کا معاشی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ علاقائی حالات کے تناظر میں معاشی پالیسیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے اور اس حوالے سے یو ایس ٹیرف سمیت کئی تجارتی امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری مثبت سمت میں بڑھ رہی ہے اور حکومت کی توجہ صنعتوں کی ترقی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران فوری خالی کرنے کے مطالبے پر چین نے شدید رد عمل دیا ہے۔ بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے کہا کہ امریکہ آگ پر تیل ڈالنے کے بجائے کشیدگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ چین کا کہنا ہے کہ دھمکیوں اور دباؤ سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی بلکہ اس سے مشرق وسطی میں تنازع مزید گہرا اور پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ ترجمان نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے میں تعمیری کردار ادا کریں، نہ کہ اسے مزید ہوا دیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کے اثرات پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں ان حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ 13 جون سے ایران پر جاری اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا اور عالمی برادری سے فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکوں کے فوری بعد ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ نشانہ صرف فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز تھے، تاہم بعض اطلاعات کے مطابق خوزستان کے شہر اہواز میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران خالی کرنے کی دھمکی دی تھی اور ایران کو جوہری معاہدے سے انکار پر بے وقوفی کا طعنہ دیا۔ گزشتہ روز بھی تہران پر اسرائیلی حملوں میں عام شہری، ہسپتال اور فائر اسٹیشن متاثر ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران واشنگٹن ڈی سی میں مقیم اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کمیونٹی نے بھرپور پذیرائی دی اور بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے اصل سفیر ہیں جو ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر ملک کی ساکھ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے حالیہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور اپنے خیالات و تجاویز پیش کی۔ آرمی چیف نے کمیونٹی سے روابط کے تسلسل اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چیلنجز کا مل کر سامنا کیا جائے گا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور محفوظ، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق ٹرمپ نے عشائیے کے فوراً بعد واپسی کا فیصلہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم میں الرٹ رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔
ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اجلاس کے آخری سیشن میں شرکت نہیں کی۔ صدر نے G7 کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا، جس میں ایران اسرائیل تنازع کے حل، جوہری پھیلاؤ کی روک تھام اور توانائی کے استحکام جیسے نکات شامل تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی سیکیورٹی پوزیشن مکمل طور پر فعال رکھے گا۔ کراچی والوں کے لیے گرمی کا نیا وار۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی غیر معمولی حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ بدھ یا جمعرات کو ہوائیں معمول سے تیز چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر شہر کے مضافاتی علاقوں میں گرد و غبار، گرج چمک اور ہلکی بارش کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اضلاع خصوصاً تھر پارکر، عمر کوٹ، ٹھٹا اور سجاول میں بھی آج کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔